سیدہ عائشہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بھی داخل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، جو میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، اسی طریقے سے غسل اور وضو اور باقی حیض و نفاس کے جو معاملات ہیں اور جنابت کے ایشو ہیں، یہ تمام ساری احادیث جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کی بیوی سے ہی آگے ٹرانسفر ہونی تھی، اور اسی میں حکمت ہے کہ بڑی کم عمر میں سیدہ عائشہ کا نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ایک کلین سلیٹ میموری والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کریں، کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 47 سال تک زندہ رہنا تھا، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، تو اور کئی صحابہ کی استاد ہیں، ان تک دین پہنچانا تھا، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو تربیت ہے وہ بھی ایک قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے، کیونکہ بالکل چھوٹی عمر کے اندر 9 سال کی عمر کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں احادیث موجود ہیں، اور اس حوالے سے جو غامدی صاحب اور چند کچھ اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں اس کو 9 کو 19 بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جو کوشش کر رہے ہیں غیر مسلم تو پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو پھر بھی کہیں گے کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر جو ہے وہ 52 سال ہے، اس کے ساتھ 19 سال کی لڑکی کی شادی بھی صحیح نہیں ہے، جب تک آپ اس 19 کو 49 تک نہیں لے جاتے نا تو غیر مسلم نہیں خوش ہوں گے، لہذا یہ ایفرٹ جو ہے وہ بالکل فضول ایفرٹ ہے، اس کی بجائے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سمجھیں، ظاہر ہے کہ وہ بالغہ والا معاملہ تو تھا، کم عمر اس لیے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی آگے ٹرانسفر ہو سکے، اور یہ واحد بیوی ہیں جو کنواری ہیں، باقی تو سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ یا تو بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کی جو تصویر ہے مجھے لا کے جبریل نے دکھائی تھی اور کہا کہ یہ عورت ہے جو آپ کی بیوی بننے والی ہے، تو یہ ایک بڑا خاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پلاننگ تھی سیدہ عائشہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا، لہذا اس حوالے سے جو اعتراضات منکرین احادیث کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں فراڈ ہیں، وہ بھی غلط ہیں، اور اسی قسم کے اعتراضات جو غالی رافضیوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ وہ سیدہ عائشہ کی حرمت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، خصوصاً آج کل ایک مشہور عرب کے اسکالر ہیں یاسر الحبیب، جن کو اہل تشیع کے علماء نے خود جو ہے رافضی ڈکلیئر کر دیا اور گمراہ، کیونکہ وہ امام خمینی کو بھی کافر کہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے معاملات کرتے ہیں۔ اب ان کا میں رد ظاہر ہے اردو میں تو نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے تو عربی میں کرنا پڑے گا، وہ عربی میں کر رہے ہیں سارے معاملات، لیکن چونکہ ان کے ویڈیوز آج کل عام ہیں تو میں اس حوالے سے کلیئر کر دوں، اور دوسری طرف جو سلفی ہیں وہ ان کی ویڈیوز کا رد کر رہے ہیں، اور وہ رد کرنا بھی عجیب طریقے سے رد کرنا ہے کہ بھائی شیعہ کے کھاتے میں تو تب ان کو آپ ڈالیں کہ جب شیعہ اس کو آن کرتے ہوں، شیعہ تو اس کو خود جو ہے وہ نکال چکے ہیں، اور اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، ایران کے بڑے بڑے مفتی، انہوں نے اس خبیث کو جو ہے وہ بتایا ہے کہ وہ اہل تشیع سے خارج ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کی بدنامی ہے، تو لہٰذا ان کے معاملات کو اہل تشیع پہ تھوپنا یہ ہم اہل سنت کی طرف سے زیادتی ہوگی۔ یہ بالکل اس طرح کی زیادتی ہے کہ اگر اہل تشیع جو ہیں قادیانیوں کے معاملات کو سنیوں پہ تھوپنا شروع کر دیں، کیونکہ قادیانی فرقہ جو ہے وہ اہل تشیع سے نہیں نکلا بلکہ سنیوں سے نکلا ہے۔ غلام احمد قادیانی کے جتنے استاد ہیں یا تو دیوبند ہیں یا اہل حدیث ہیں، اور شروع میں تو دیوبند اس پہ کفر کا فتویٰ ہی نہیں لگا رہے تھے، جب احمد بریلوی صاحب نے حسام الارمین لکھی تو پھر ان کی آنکھیں کھلی، تو پھر انہوں نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔